زبان سے نیت کرنا کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں، یہ بدعت ہے۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ممکن تھا نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، آج ہم وہ کریں گے تو بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ممکن تھا کہ اللہ کے نبی زبان سے کوئی تکبیر پڑھتے، کوئی نیت پڑھتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ایسا ثابت نہیں۔ اس کی بہت بڑی ایک دلیل یہ بھی ہے، آپ کسی بندے سے پوچھ لو، اپنے اس بندے سے پوچھ لو جو یہ تکبیر پڑھتا ہے، اس کو عربی میں ذرا بتاؤ تکبیر کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ ساری نماز عربی میں ہے نا، تکبیر جو نیت ہے وہ عربی میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے ہی نہیں، کسی حدیث میں ہے ہی نہیں نیت کے الفاظ، اسی لیے نیت کی عربی بھی نہیں آتی کسی۔ اگر نیت منہ سے بولنا نماز کا حصہ ہوتی تو یقیناً عربی زبان میں ہوتی، جیسے پوری نماز عربی زبان میں۔ تو میرے بھائیو یہ بدعت ہے، زبان سے ایسے الفاظ ادا کرنا بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر یہ بات ذکر کی کہ یہ بات دین کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے مثال دے کے کہا کہ بندہ کھانا کھانے لگے تو اس نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں ایک تسلے کے اندر چاول کھاؤں گا، اس کے اندر اپنے ہاتھ داخل کروں گا اور پھر چاولوں کو منہ میں ڈالوں گا، پھر اس کو چباؤں گا، پھر پیٹ میں ڈالوں گا، پھر ہضم کروں گا؟ کسی نے کبھی اس الفاظ یہ منہ سے ادا کیے؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو بہرحال دین کے لحاظ سے بھی بدعت ہے اور عقل کے لحاظ سے بھی چیز سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم جب آلو لینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں سبزی لینے کے لیے تو ہم یہ نیت کیا کریں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں فلاں دکان سے 4 کلو آلو لینے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر ٹھیک ہے آپ نے دل میں نیت کر لی، بس ٹھیک ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو مختصر زبان سے نیت ادا کرنا یہ کسی حدیث میں کسی جگہ پر نہیں آتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی اکبر، انی وجہت تو اس کا ترجمہ پڑھو، اس کا ترجمہ وہ ہے جو نیت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، بدعت عمل ہے۔